بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو دوستو بالآخر اکتوبر کا اختتام ہو گیا ہے اور اسی طرح سے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے اور لانگ مارچ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں کہ ٹی ایل پی کا لانگ مارچ آخر کس نے ختم کروایا، لانگ مارچ شروع کروانے والے کون تھے اور معاہدے کا سب سے اہم اور خطرناک ترین نقطہ کیا ہے۔ ان سوالات سے جڑی کچھ اہم ترین خبریں اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں بظاہر سامنے کچھ چل رہا ہوتا ہے جبکہ میرا 20 سالہ صحافتی تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ پس پردہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جناب اکتوبر کے خاتمے پر مارچ کا بھی اختتام تو ہو گیا اور اکتوبر ختم ہونے سے پہلے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی سمری پر دستخط بھی ہو چکے اور اس حوالے سے پی ایم ہاؤس سے بیان بھی جاری ہو چکا۔ تاہم نئے ڈی جی آئی ایس آئی 20 نومبر کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ حسین اتفاق یہ ہے کہ اکتوبر کا آغاز ہوا تو مریم نواز کی جانب سے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر تنقید کی بارش شروع ہو گئی، جس کے بعد 6 اکتوبر کو جنرل فیض حمید کو آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا نام آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے آ گیا۔ تاہم اس کے بعد پی ایم ہاؤس کی جانب سے پریس ریلیز جاری نہ ہوئی، باقاعدہ طور پر بیان نہ جاری ہوا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کا اختیار ہے، ان کی صوابدید ہے۔ اسی دوران کچھ اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس معاملے پر ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، خاص طور پر مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان نے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پورے ملک کے اندر جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا اور اسی حوالے سے ایک جلسہ جو ہے انہوں نے فیصل آباد میں منعقد کیا اور اس فیصل آباد کے جلسے کے اندر پاکستانی اداروں خاص طور پہ آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ تنقیدی بیان جاری کیے گئے، بلکہ نعرے بھی لگائے گئے۔ اسی دوران یہ معاملہ کیونکہ 3 ہفتے تک رکا رہا اور اسی دوران پاکستان میں کالعدم تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت کے نام پر ملک میں دھرنوں اور لانگ مارچ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا اور تقریباً گزشتہ 10-11 دن سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ راستے بند تھے، سڑکیں بند تھیں، جی ٹی روڈ پر کنٹینر لگے ہوئے تھے، لوگوں کو اذیت کا سامنا تھا، مریضوں کو اسپتال پہنچنے میں، بچوں کو اسکول پہنچنے میں، مزدوروں کو اپنی مزدوری پر پہنچنے میں، اور اسی طرح عوام جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں شدید مشکلات کا شکار تھے۔ اسی دوران وزراء کی جانب سے خاص طور پہ شیخ رشید احمد اور فواد چودھری کی جانب سے اس قسم کے بیانات بھی سامنے آئے کہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ ہر صورت بحال رکھی جائے گی، ہر صورت ریاست کی جو رٹ ہے وہ قائم رکھی جائے گی۔ اسی دوران جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے اس پرتشدد دھرنے اور لانگ مارچ میں 4 سے 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی خبر بھی آئی، 100 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ پھر اس حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ اسی دوران ان کا خطاب ملتوی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کے ایک وفد نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی۔ پھر اسی دوران یہ خبریں آئیں کہ مولانا سعد رضوی کی بھی مذاکرات کے اندر جو ہے وہ شامل رہے، ایک مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی، پی ایم کی جانب سے بھی علماء کی بھی ایک کمیٹی بنی اور بالآخر آج جو ہے وہ عوام کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان نکات کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات اور وہ اندر کی خبر آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ لیکن اس سے پہلے حکومت ٹی ایل پی معاہدے پر مولانا بشیر فاروقی نے ایک اہم ترین بیان جاری کیا، جو کہ اس کمیٹی کے رکن تھے جو کہ اس معاملے کے اوپر بنی۔ انہوں نے ایک اہم جو ہے وہ یہ کہا جانا چاہیے کہ دعویٰ کیا ہے، حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے معاملے پر بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کا رکن مولانا بشیر فاروقی نے ایک اہم دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ طاقت کے استعمال کے حق میں نہیں تھے، انہوں نے مذاکرات پر زور دیا۔ اس سے پہلے ہم اپنی ایکسکلوسیو خبر میں آپ کو یہ بتا چکے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کہ کس طرح سے جو پی ایم ہاؤس سے بیان بھی جاری کیا گیا کہ تمام کے تمام شرکاء اس بات کے اوپر ان کا اتفاق تھا کہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ شرائط تھیں، ان شرائط پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے
واپس یہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا بیان سن لیں. انہوں نے کہا کہ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں 1000% کردار آرمی چیف کا ہے. مذاکراتی کمیٹی کے رکن نے مزید کہا کہ آرمی چیف 1000% چاہتے تھے کہ ملک میں امن ہو. ان کا زور مذاکرات پر تھا. ان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی برکتوں سے سارا کام ہوا. تو جناب مولانا بشیر فاروقی کے مطابق یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی برکتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاہدہ طے پایا. لیکن اس معاہدے کے اہم نکات جناب آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, ان کے اوپر ذرا غور کیجئے. اور جو ذرائع نے اس حوالے سے انکشاف کیا ہے, کیونکہ تفصیلات اس حوالے سے باقاعدہ طور پر آن دی ریکارڈ آنا باقی ہیں, ذرائع کے مطابق کالعدم تحریک جو ہے لبیک پاکستان وہ آئندہ کسی بھی قسم کے لانگ مارچ اور دھرنے سے گریز کرے گی, یعنی لانگ مارچ اور دھرنا نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, اور جس کو بعض لوگ بڑا خطرناک نقطہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی آئندہ بطور سیاسی جماعت قومی دھارے میں شریک ہوگی اور ٹی ایل پی کو کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. اس سے پہلے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس کو کالعدم طریقے جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کو باقاعدہ طور پر جو کالعدم تحریک ہے وہ قرار بھی دیا جاتا رہا, بیانات میں بھی کہا جاتا رہا, اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اس حوالے سے ایک کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ اس جماعت کو اپنی فہرست سے خارج کر دے گا. لیکن آج کے اس معاہدے کے مطابق اسے کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. دھرنے کے شرکا آج رات تک راستہ کھول دیں گے اور معاہدے پر 50% عمل درآمد کے بعد دھرنا مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. حکومت کالعدم ٹی ایل پی کے گرفتار کارکنوں کو رہا کر دے گی. دہشت گردی سمیت سنگین مقدمات کا سامنا کرنے والے کارکنوں کو عدالت سے ریلیف لینا ہوگا, اور دھرنے کے شرکا کے خلاف حکومت کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی. کالعدم ٹی ایل پی کی جانب سے مفتی منیب الرحمان نے بطور ضامن معاہدے کے لیے کردار ادا کیا. حکومت کی جانب سے شاہ محمود قریشی, اسد کیسر, علی محمد خان نے معاہدے پر دستخط کیے. اب جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ لگتا ہے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو دھرنا تھا یا جو لانگ مارچ تھا اور اس کے بعد جو ہونے والے مذاکرات تھے, مقصد اس کا صرف اور صرف یہ تھا کہ کالعدم ہٹوایا جائے جماعت کے نام کے ساتھ سے. اس کے بعد آپ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالعدم ہٹائے جانے کے بعد جب یہ سیاسی جماعت کے طور پر تنظیم آئندہ الیکشن میں حصہ لے گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا. اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان اس وقت تک جو کالعدم ہے اور حکومت اس کے ساتھ سے کالعدم ہٹا رہی ہے, آئندہ الیکشن میں اگر وہ حصہ لیتی ہے تو اس کا کیا کردار ہوگا پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں. اچھا, ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو 2 اہم ترین مطالبے تھے, یعنی کہ فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنے کے حوالے سے, وہ تو معاہدے میں کسی جگہ بھی کوئی نقطہ نظر نہیں آیا ذرائع کے مطابق. دوسری جانب پارلیمنٹ کے اندر قرارداد جو تھی وہ پیش کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ تھا وہ بھی کم از کم اس معاہدے کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آیا. تیسری جانب جو سب سے اہم ترین اور جو سب سے بڑا نقطہ تھا ناموس رسالت کے حوالے سے, کم از کم ذرائع کے حوالے سے جو معاہدہ سامنے آیا ہے اس میں ناموس رسالت کے حوالے سے کسی جو کوئی پوائنٹ ہے وہ جناب ہماری نظر سے نہیں گزرا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا جو سارا دھرنا تھا یا جو سارا لانگ مارچ تھا وہ اپنے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے تھا, اور کیا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت جو اس سے پہلے بارہا یہ دعویٰ بھی کر چکی اور عمران خان پریکٹیکلی اس بات کا اظہار بھی کر چکے دنیا کے تمام بڑے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ جس طرح سے انہوں نے ناموس رسالت کا معاملہ اٹھایا اور جس طرح سے اسلامو فوبیا کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک آواز اٹھائی, اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ماضی میں اس قسم کا کردار کسی نے ادا نہیں کیا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو یہ منوانے میں یا یہ یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان نے عالمی فورم پر اپنا کردار بہترین طریقے سے ادا کیا. تو ناظرین, یہ تھی تمام تر اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسی دوران جناب ڈیرہ غازی خان کے اندر پی ڈی ایم کا جو ہے وہ جلسہ ہوا اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر وہی راگ بھیروی دہرایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو نہیں مانتے. اسی دوران پھر پرویز خٹک کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں پرویز خٹک نے کہا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات کا کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے اور عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اپنی 5 سال کی مدت پوری کرے گی. امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کو ریلیشن کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یہ آپ کو آپ کے ان تمام سوالات کے جوابات دے دے گی کہ معاہدے کا سب سے خطرناک نقطہ کیا ہے, لانگ مارچ شروع کروانے والے کون تھے اور ٹی ایل پی کا لانگ مارچ آخر کس نے ختم کروایا. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللہ نگہبان۔